تو آپ نے سب سے پہلے کام کیا پھر مسجد تعمیر کی. مسجد جب نبی علیہ آپ کے نانا جان جب نبی علیہ السلام آیا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تو پہلا کام کیا مسجد تعمیر کی. تو داتا علی اجمیری نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ مسجد تعمیر کی. جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری گئے ہیں اجمیر میں سب سے پہلا کام کیا مسجد تعمیر کی. شیخ فاروقی سرہندی حضرت مجید ثانی سرہند میں سب سے پہلا کام کیا مسجد تعمیر کی. مسجدیں تعمیر کرنا اور آباد کرنا انبیاء کی بھی سنت ہے، اولیاء کی بھی سنت ہے. بنا دینا بھی بڑا کمال ہے لیکن آباد کرنا سب سے زیادہ کمال ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شالمی چوک میں ابھی وہ مسجد ہے، مسجد کا نام بھی مسجد شبر ہے، 3 مرتبے میں ہے. ہندو ادھر مندر بنانا چاہتے تھے، مسلمان مسجد بنانا چاہتے، جھگڑا ہو گیا. تو اس وقت جو انگریز سمجھے نے کہا کہ اگر صبح تک تم بنا دو تو تمہاری، تو ساری رات مسلمان لگے رہے. خواتین اپنے سروں کے اوپر چیزیں اٹھا کے لاتی، ساری رات لگے. صبح 10 بجے سے پہلے مسجد تعمیر ہو گئی کیونکہ اس وقت کچی تعمیر تھی. تو تعمیر کرنا بھی کمال ہے لیکن آباد کرنا سب سے زیادہ کمال ہے. علامہ اقبال بڑے روئے ہیں اس موقع کے اوپر. یہ درویش لوری ہیں اور آپ نے 2 کام کیے ہیں. ایک عشق مصطفیٰ کو پھیلایا ہے اور ایک سرکار کی امت کے درد کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے. اور یہی کسی ایمان والے کی بخشش کا سب سے بڑا سامان ہے. آپ فرماتے ہیں اکثر فرمایا کرتے تھے اپنے کلام میں کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بڑھ نہ سکا. اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے. اللہ والوں کا انداز بھی بڑا عظیم ہوتا ہے اور ان کی زندگی بھی بڑی کریم ہوتی ہے. حضور میاں میر رحمہ اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا دربار پہلے آتا ہے داتا علی حجویری کا بعد میں آتا ہے. اور آپ فرماتے تھے جس نے آنا پہلے ادھر ہو کے پھر میرے پاس ہے. میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تہجد کا وضو کیا تو حجرے میں آ گئے. کہ تھوڑی دیر بعد آپ کا ایک مرید بھی مسواک لینے کے لیے حجرے میں آیا. اس نے دیکھا تو میاں صاحب وہاں موجود ہی نہیں ہے. وہ حیران ہو گیا، ابھی میرے سامنے وضو کر کے آئے ہیں حجرہ میں تو حجرہ میں نظر نہیں آ رہے. پریشان رہا. اس کے بعد اس نے نوافل ادا کیے. جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو آیا تو دیکھا میاں صاحب حجرے میں. عرض کیا حضور یہ کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے پہلے تہجد کا وضو کر کے حجرہ میں تشریف لائے، جب میں مسواک لینے آیا تو آپ حجرے میں نہیں تھے، اللہ باہر بھی نہیں گئے. تو مسکرا پڑے. کبھی کبھی اللہ والوں کا دریائے رحمت جو موج بھی ہوتا ہے. مایا کہ ہم نے وضو یہاں کیا تھا اور تہجد کے نوافل مصنوی شریف ادا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ، میں نے پچھلی میں مسلم کی حدیث بھی آپ کو سنائی تھی، اتھینٹک حدیث تھی کہ اللہ تعالیٰ ولیوں کے لیے زمین کو سکیڑ دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد جب آپ نے مسجد تعمیر کی نا حضرت داتا علی حجویری نے، تو آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں علماء سے. انہوں نے کہا یہ اس کی جو نا محراب کی سمت صحیح نہیں ہے، محراب ٹیڑھا ہے، سمت قبلہ کی طرف درست نہیں ہے. آپ کو پتہ چلا، آپ نے اعلان ہوا کہ کل جو ہے نا یہ میرے پیچھے آ کے نماز پڑھنا. جب دنیا نماز پڑھنے آئی، نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ذرا دیکھو محراب کی طرف. جب دیکھا تو ادھر اللہ کے حضور دعا کی، اللہ تعالیٰ نے سارے حجابات ہٹا دیے. سامنے جب بیت اللہ شریف نظر آیا تو اس وقت قدموں پہ گر کے متقد ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی نہ میری روحانی کا سلسلہ رکتا تو میں حضور باجد بستامی کے مزار پہ ہاتھ ہی دیتا تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا. حضور باجد بستامی بہت بڑے ولی ہیں، ان کے ذکر کے بغیر اولیاء کا ذکر مکمل نہیں ہوتا. یہ داتا علی حجویری رحمہ اللہ
کشف المجوب میں لکھ رہے ہیں، میرے پاس موجود ہے ان کی کتاب۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی، روحانی سلسلہ رکتا، تو میں حضور باجد بستانی کے مزار پہ ہاتھ دے دیتا تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو آپ لکھتے ہیں کشف المجوب میں ایک دفعہ حضور باجد بستانی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ساری زندگی گزر گئی ہے، عمر گزر گئی ہے، یہ آسان طریقہ نہیں ہے آپ کے محبوب سے محبت کرنے کا۔ تو ہم آتے ہیں کہ آواز آئی، میرے محبوب کے نالین کے ساتھ لگنے والی مٹی کو اپنی آنکھوں میں ڈالو، میری محبت مل جائے گی۔ کبھی وقت ملے نا آپ کو تو تیسرا پارہ سورہ آل عمران کے نمبر 31 پڑھنا جا کے۔ یہاں اس آیا مقدسہ میں آقا کریم کی عظمت کے وہ دریائے بہائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جہاں تک کسی کے تحیل کی پرواز نہیں پہنچتی۔ جب نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، اپنے رسالت کی دعوت دی، کعب بن اشرف یہودی کو جو سب سے بڑا ان کا عالم تھا، ان کا یہ سمجھو کہ مفتی تھا، اس نے پتہ کیا کہا؟ آج بھی اس کے پیروکار ہیں، آج بھی اس کی نظریاتی اولاد ہے۔ ان کا کہ معاذ اللہ، ہمیں آپ کے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں، نحن ابناء اللہ واحبا، ہم اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں۔ تو غیر الہیہ نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا۔ میں جبریل عرض کیا یا رب جلیل، یہ سورہ آل عمران کی آیت دے دو، 31 نمبر آیت لے کر آئے جبریل امین، پڑھنا ذرا۔ وَيَقُولْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ وہ محبوب اعلان فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے قدموں میں آ جاؤ۔ اگلا جملہ اس سے بھی کریم ہے، فرمایا تمہیں اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگلا جملہ اللہ کے اوپر پیش ہے، اللہ تعالیٰ فاعل ہے، میں کہ اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور داتا علی اجمیری آپ بھی فرماتے تھے، مجھے جہاں، کیونکہ 40 سال سفر کیا، جہاں کوئی اللہ والے کا مزار آتا تو میں حاضری دیتا، میں وہاں حاضری دیتا۔ اور یاد رکھنا یہ مشکاہ شریف کا صفحہ 140 ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیپر پہلے آؤٹ کیا، پتہ تھا سرکار کو کیسے بدبخت آئیں گے جو منع کریں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبر حفرۃ من حفر النار اور روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں گڑھا ہوگی یا جنت کے باغوں میں باغ ہوگی۔ ہم جو جنت کے باغوں میں باغ ہے، ہم ان قبروں پہ جاتے ہیں، جو جہنم کے گڑھوں میں گڑھا، ہم ان قبروں پہ نہیں جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو داتا علی اجمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں دمشق میں ایک عظیم عاشق رسول لیٹے ہوئے ہیں، مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کے مزار پہ گیا تو مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، اور میں سو گیا، قسمت جاگ اٹھی۔ بلال حبشی کے صدقے اللہ کے محبوب کی زیارت ہو گئی، باب بنی شیبہ کی طرف سے سرکار آئے ہیں، زیارت ہوئی تو میں نے کیا، جلدی جلدی سرکار کے قدموں پہ اپنا ہونٹ رکھے تو بوسے لینے شروع کر دیے۔ یہ حسنی حسینی سید ہیں داتا علی اجمیری، نامی پشت سے آپ کا تعلق حضرت علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے، باپ طرف سے حسنی سید، امی جان طرف سے حسینی سید ہیں۔ تو نانا جان کے قدموں کو بوسے دے رہے ہیں، بوسے کے اوپر بوسے دیتے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا میں نے دیکھا کہ نانا جان نے کسی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، ابھی میں نے پوچھا نہیں، میرے دل میں خیال آیا تو سرکار میرے نانا جان میرے دل کے خیال کے اوپر پہلے ہی مطلع ہو گئے، واقف ہو گئے۔ فرمایا کہ اے علی، یہ تمہارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یہاں بھی جملہ بڑا کمال کا ہے، نہ تو چل رہے ہیں وہ سرکار کے ساتھ، نہ انگلی پکڑی ہے، سرکار نے اٹھایا ہوا ہے،
تو جس کو سرکار اٹھائیں اس کو پھر ٹھوکر لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام اعظم کا راستہ بالکل سیدھا ہے، صاف ہے، شفاف ہے، ہر قسم کی ٹھوکر سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احمد ہے کہ ایک دفعہ میں روحانی مجھے مشکل پیش آئی، کوئی رکاوٹ آئی تو میں خراسان چلا گیا۔ وہاں ایک سرائے میں کچھ بناوٹی صوفی بیٹھے ہوئے تھے، اور مطلب گرمی کا موسم تھا، میرا لباس بھی جو وہ مٹی سٹا ہوا تھا، سینہ بھی تھا، تو وہ بناوٹی صوفی بڑا بہترین کھانے کھا رہا ہے، انہوں نے دور سے ان کے کھانوں سے خوشبو آ رہی تھی، تو مجھے بڑی حقارت سے دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں یہ بھی صوفی بننا پڑتا ہے، یہ ہم میں سے نہیں۔ میں نے کہا واقعی میں تم میں سے نہیں ہوں۔ اپنے دل میں انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے کیا کیا، بہترین کھانا کھا رہے ہیں، ان کے پاس ایک روٹی تھی جو باسی ہو چکی تھی، جو سبز ہو چکی تھی، الی لگ چکی تھی، ایسے میری طرف پھینکی۔ لیکن اللہ والے عاجز ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کا رزق سمجھ کے اٹھایا، اس کو صاف کیا، بسم اللہ شریف پڑھی تو کھا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، پھر خربوزے کھائے تو چھلکے مجھے مار رہے ہیں، ایک مجھے چھلکے مارتا باقی ہنستے ہیں۔ میں نے پھر بھی محسوس نہیں کیا، دل میرا ضرور پریشان ہوا ہے، زخمی ہوا ہے، لیکن میں نے صبر کیا، اللہ کی رضا کے اوپر صابر رہا۔ باقی ہنس رہے، میں چلو ایک مجھے مارا، باقی مخلوق خوش ہو رہی ہے، کس کا دل تو خوش ہو رہا ہے نا۔ اور میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جو ہی میں سلسلہ رکا تو جو میری رکاوٹ تھی روحانی، اس کا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ اور جب آپ مزاروں پہ جاتے رہے ہیں تو جب آپ کا وصال ہوا نا 465 ہجری میں، 1074 عیسوی تھی، یہ سفر المظفر کا مہینہ تھا، تو آپ کے مزار پر جب خواجہ معین چشتی اجمیری آئے ہیں، پہلے یہ بھی حسنی حسینی سید ہیں، پہلے نانا جان سے فیض لیا ہے مدینہ شریف سے، پھر حضور غوث اعظم کے پاس، ان کا زمانہ حضور غوث اعظم کا زمانہ ہے۔ 58 دن حضور غوث اعظم کے حجرے میں عبادت کی خواجہ معین چشتی اجمیری نے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں لاہور آیا، داتا علی حجویری کے مزار پر میں دیکھا انوار التجلیات کی بارش ہو رہی ہے، انوار التجلیات کی بارش ہے، تو میں نے کہا یہاں سے ایسے نہیں جانا، آپ کے قدمین شریفین میں بیٹھ گیا، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن بیٹھا رہا، 40 دن چلا کیا ادھر۔ جب بادل کیا کہ اور روشن ہوئی اور فیض ملا، تو پھر آپ نے فرمایا، آج بھی شعر لکھا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ وہ ہستی ہے، وہ مرد مجاہد جس نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ ان کا شعر ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اس کے بعد آپ فرماتے جب میں چلا ہوں نا، لاہور سے نکلنے لگے ہیں دلی کی طرف، تو ادھر آبادی نہیں تھی، فرماتے ہیں جب تک داتا علی حجویری کا مزار مجھے نظر آتا رہا ہے میں نے پشت نہیں کی۔ میں نے یہ خواجہ معین چشتی اجمیری، بعد با مراد ہوتے ہیں، بے ادب بے مراد ہوتے ہیں، بعد با مراد بے ادب بے مراد، اور مطلب جب تک داتا علی حجویری کا مزار مجھے نظر آتا رہا میں نے پشت نہیں کی، الٹے قدموں پہ جاتا رہا ہوں۔ اور پھر جا کے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ اور 1985 میں ایک سرکار کا غلام گیا نا حج کرنے کے بعد سرکار کے روضہ انور پہ، تو ایک اس نے ساتھی کو دیکھا تو وہ رو رہا تھا، پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا آج معاملہ بڑا عجیب دیکھا ہے، آج معاملہ بڑا عجیب دیکھا ہے۔ میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ بابے جبریل سے اسے ایک بلی آئی ہے، اور آ کے اس نے سنہری جالیوں کو پہلے آنکھیں لگائی ہیں، پھر ہونٹ لگائی ہیں، اور اس کے بعد جب واپس گئی ہے تو اس نے پشت نہیں کی سرکار کی طرف، الٹے قدموں سے واپس گئی ہے۔ تو کہتا ہے بے ساختہ میری زبان سے نکل پڑا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔
بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلا غلہ بے کمال ہی کشف دجا بے جمال ہی حسن جمیع کی شال ہی صلو علیہ وآلہ